بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ڈاکٹر صاحب سے ہمارا تیسرا سیشن ہے۔ جیسا کہ پہلے 2 سیشن ہم کر چکے ہیں ڈاکٹر ریاض انصاری صاحب کے ساتھ، تو آج ڈاکٹر صاحب سے میں پوچھوں گا کہ جو ہمارے معاشرے میں افراتفری پائی جاتی ہے یا جو سٹیبلٹی نہیں ہے، لوگ پریشان ہیں، کوئی معاشی طور پر پریشان ہیں اور کوئی اپنے باہمی جھگڑوں کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اپنے بہن بھائیوں کے رویے کی وجہ سے پریشان ہے، تو اس سب کا کوئی ایک ایسا نسخہ تو ہوگا جو ابھی تک ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہے۔ تو ریاض صاحب جو ہیں وہ ان کا بڑا ایکسپیرینس ہے، ماشاءاللہ کافی انہوں نے سروس بھی کی ہے، ابھی بھی مختلف ادارے بھی چلا رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب ہماری ذرا رہنمائی کیجیے گا کہ آج کل جو افراتفری کا دور ہے، اس میں ہمیں ایک مڈل مین کو جو میڈیوکر لوگ ہیں، جن کی آمدنی تھوڑی سی زیادہ نہیں ہے، کم ہے، سفید پوش ہیں لوگ، ان کو اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے یا ان کے مسائل کو کم کرنے کے لیے کیا اسلام نے ہمیں کوئی چیز ایسی دی ہے، کوئی نسخہ دی ہے ہمیں؟ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہت اچھی فکر ہے آپ کی اور سوچ ہے کہ ہمارا معاشرہ کیسے امن چین کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ جی واقعی ہمارے معاشرے میں ہر طرف بے چینی ہے، ہر طرف مایوسی ہے، جھگڑے ہیں، فساد ہیں، اور ہم بے چین ہیں۔ جس آدمی سے پوچھو وہ اپنی زندگی سے مطمئن نہیں۔ مطمئن نہیں ہے، شکوے شکایت ہیں ہر ایک کو۔ ہاں جی، یہ کامیابی کا راستہ یا فلاح کا راستہ یا معاشرے میں امن و سکون کا راستہ تو ہم روز 5 دفعہ بات ہم سنتے ہیں۔ ایک اذان کی آواز آتی ہے ہمارے طرف، جس کا آغاز تو ہوتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ اللہ بہت بڑا ہے۔ بے شک۔ اس میں جب ہم کہتے ہیں، اعلان کرنے والا، اذان پڑھنے والا کہہ رہا ہوتا ہے حیا علی الفلاح، واہ، فلاح کی طرف آ جاؤ، بھاگو بھاگے ہو۔ یعنی کامیابی کی طرف آ جاؤ۔ اب فلاح کیا ہے؟ دنیاوی بھی کامیابی ہے اور دینی بھی کامیابی ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو ہمیں وہ راستہ دے رہا ہے، 5 بار اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف بلا کے بتا رہا ہے کامیابی اس طرف ہے۔ انوائٹ کر رہا ہے ہمیں، انڈیکیشن ہو رہی ہے کدھر آؤ۔ ہاں جی، ہمیں نماز میں کامیابی اللہ نے بتا دیا، اور وہ خالق، مالک، رازق اور اس پوری کائنات کو انتظام کرنے والا وہ خود ہے۔ بے شک۔ اب ذرا دیکھیں کہ اس دنیا کو بنانے سے پہلے، بسانے سے پہلے، اس نے انسان کے رزق کا، انسان کے رہنے کا بندوبست پہلے سے کیا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، اس کے نالج میں ہے۔ اس نے زمین کے اندر خزانے رکھے ہوئے ہیں۔ آپ کاشتکاری کے ذریعے زمین میں بیج بوتے ہو، اس نے زمین کو حکم دیا ہے کہ میرے بندے جب تیرے اندر بیج ڈالیں تو انہیں اپنی طاقت سے اس کی فصل باہر نکال دینی ہے اور ان کو غذا دینی ہے۔ اس کا رزق اللہ تعالیٰ نے چھپایا ہوا ہے، چھپایا، ایک دانے میں رزق چھپایا ہوا ہے۔ اس نے کائنات کا سب سے بڑا انرجی کا سسٹم سورج بنا دیا، ماشاءاللہ، فری میں۔ فری۔ اب ایک سولر پلیٹ میں اپنے گھر پہ رکھتا ہوں تو سورج مجھے انرجی دے رہا ہے، ایک آپ رکھتے ہیں آپ کو دے رہا ہے، پورا پاکستان رکھتا ہے ان کو دے رہا ہے، پورا امریکہ، برطانیہ، فرانس، جاپان، اٹلی، پوری دنیا رکھتے ہیں اور ان کو وہ انرجی دے رہا ہے، لیکن اس کی انرجی میں ایک پوائنٹ کی بھی کمی نہیں ہوتی۔ کیا نقطے کی بات آپ نے کی، یعنی کہ پوری دنیا اگر اس انرجی کو استعمال کریں پھر بھی سورج کی انرجی کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ فرق ہی نہیں پڑتا۔ یہ تو آپ نے بڑی فلسفے والی بات کر دی ہے۔ اس کی انرجی نہ کم ہوتی ہے نہ ختم ہوتی ہے، کبھی بھی اس نے انرجی کا بندوبست، کیونکہ انسان کا سب سے بڑی ضرورت اور ذریعہ جو وہ انرجی ہے۔ آج کل انرجی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، انسان کو نہیں صرف انرجی بیرونی نہیں، آپ کو اپنے جسم کے لیے بھی جو انرجی چاہیے سورج وہ بھی دے رہا ہے۔ بالکل۔ آپ کی جو مشین کو انرجی چاہیے سورج وہ بھی دے رہا ہے، آپ کے گھر کو جو انرجی چاہیے سورج وہ بھی دے رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس سورس کو مفت رکھا ہے آپ کے لیے، مفت ہے۔
اتنا بڑا سورس اللہ نے دیا ہے. مفت میں. دو چیزیں ہی ہیں دنیا میں انسان کی بنیادی ضرورت. ایک پانی ہے. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کو پانی سے پیدا فرمایا. ماشاءاللہ. اور دوسری انسان کی انرجی ضرورت ہے. اب پانی سے آپ کو غذا بھی ملتی ہے, خوراک بھی پیدا ہو رہی ہے. پانی کے بغیر انسان زندہ ہی نہیں رہ سکتا. آپ خود پیتے بھی ہیں, ہاں جی. فصلیں بھی اس سے ہاں جی. اگاتے ہیں, اپنے صفائی کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. تو پانی بھی اس نے کتنا رکھ دیا, 70% پانی دے دیا. یعنی کہ 2 حصے پانی ہیں پوری دنیا میں, ہاں اور جی. ایک حصہ خشکی ہے. ایک حصہ. تو ایسا خلاق کائنات ہے کہ جو ہماری ہر ضرورت سمجھتا ہے, اور اس نے ہمارے پیدا ہونے سے پہلے وہ ساری ضرورتیں اس میں رکھ کر, زمین میں اور آسمان میں رکھ کر پھر ہمیں دنیا میں بسایا ہے, سبحان اللہ. تاکہ میرے بندے کو کسی چیز کی کوئی کمی نہ ہو, کوئی تکلیف بھی نہ ہو, کوئی کمی نہ آئے. اب انسان جب آ گیا تو اس کے ساتھ اس کی ایک کتاب بھیجی رہنمائی کے لیے. جیسے ہر کمپنی کوئی بھی مشینری بنانے کے بعد اس کے مینول کے لیے, چلانے کے لیے اس کے ساتھ ایک بکلیٹ بھیجتی ہے, کنزیومر کی انسٹرکشنز انسٹرکشن بک جس کو کہتے ہیں, وہ بھیجتی ہے. اگر اس انسٹرکشن بک کے مطابق اس چیز کو یوز کیا جائے تو وہ چیز بہت دیر تک استعمال کی جا سکتی ہے, دیر پا ہوتی ہے. کیونکہ اس کے مطابق جب وہ چیز چلے گی تو وہ ہاں, جلدی خراب نہیں ہوگی. جلدی خراب. اب اس نے جو ہماری جو انسٹرکشن بک بھیجی, وہ بک بھی ہماری کامیابی کا راستہ پورا ہے. اس کو آپ کھول کر پڑھے تو آغاز ہی سے اس نے بتا دیا کہ ہماری کامیابی کس میں ہے. پھر اس کتاب کو پڑھانے کے لیے کوئی پروفیسر, کوئی لیکچرر بھی چاہیے تھا. بالکل. تو دنیا کی سب سے پہلی وہ جو کتاب ہے, کتاب ہدایت, جو مکمل کتاب ہے. ویسے تو 4 کتابیں, 3 کتابیں اور بھی ہیں اس سے پہلے آئی ہیں, لیکن یہ وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ بھی اس نے خود لے لیا, اور جامعہ کتاب ہے, اور کتاب بھی جامع ہے. فرمایا کہ ہر خشک و تر کا ذکر قرآن میں موجود ہے. سبحان. تو اس کی حفاظت بھی خود کر رہے ہیں تاکہ کوئی بندہ اس میں چھیڑ چھاڑ نہ کرے, اس کی ہدایات کو تبدیل نہ کر دے. جو ہدایات اللہ نے دی ہیں وہ بہترین ہدایت ہیں, اور انسان اپنی زندگی کو اس کے مطابق اگر کر لے تو خوشگوار زندگی گزارے گا. اور ڈاکٹر صاحب یہ جو اللہ تعالیٰ کی صرف نام ایک ہے حفیظ, ہاں جی, یہ اس میں کتنا فٹ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے کی یہ کتاب ہے, ہاں جی, اس کو حفاظ کے ساتھ رکھا ہوا ہے, اور کسی میں ابھی تک ضرورت نہیں ہوئی کہ اس میں کچھ چھیڑخانی کر سکے. نہیں, وہ چیلنج یہ قرآن کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے. معجزہ ہے کہ اس نے, کہ ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا. سورہ حجر میں اللہ نے فرمایا, اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے کریں گے ہمیں, اور اللہ تعالیٰ حفاظت کر کے دکھا بھی رہا ہے. ہاں جی. تو وَنَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, ہم